السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں داستان مومن یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج شہادت حسین کے ٹاپک پر یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے، جس میں ہم یزید کے حکمران بننے سے لے کر مسلم بن عقیل کی شہادت تک کے تمام واقعات کو تفصیلاً ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد اب باری تھی کہ لوگ یزید کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں۔ اس وقت مدینے میں ولید بن عتبہ، مکہ میں عمر بن سعید، بصرے میں عبید اللہ بن زیاد اور کوفہ میں نعمان بن بشیر گورنر تھا۔ یزید کی سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ پہلے ان لوگوں سے خلافت کی بیعت لی جائے جنہوں نے اس کے ولی عہدی کی بیعت سے امیر معاویہ کے زمانے میں انکار کیا تھا۔ چنانچہ اس نے مدینے میں ولید بن عتبہ کو امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور یہ حکم دیا کہ بلا تاخیر حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو۔ ولید کو جب خبر پہنچی تو اس نے عبداللہ ابن عمر ابن عثمان نامی ایک نوجوان کو ان حضرات کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ نوجوان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس مسجد میں گیا اور کہا کہ امیر مدینہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ ادھر مروان نے ولید کو یہ مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں نے بیعت نہ کی تو امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سننے سے پہلے ہی ان کو قتل کر لیا جائے۔ حضرت حسین نے اپنے خادموں اور خاندان کے سارے افراد کو جمع کیا اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر ولید کے دروازے پر بٹھا دیا اور یہ سمجھا دیا کہ اگر میں تم کو بلاؤں یا بلند آواز سے بات کروں تو تم سب کے سب اندر چلے آنا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے یزید کا خط دیا جس کو پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، دعائی مغفرت کی اور فرمایا کہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں خفیہ بیعت کروں، بلکہ میرے جانے کے بعد تم سب لوگوں کو بلاؤ، میں بھی وہیں ہوں گا اور سب سے پہلے جواب دوں گا۔ ولید نے اس بات کو پسند کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ مروان وہیں موجود تھا۔ اس نے بولا کہ ان کو بیعت لیے بغیر یہاں سے جانے نہ دو، ورنہ ان سے کبھی بھی بیعت نہیں لے سکو گے یہاں تک کہ تم میں اور ان میں خون کا دریا نہ بہے گا، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو میں لپک کر ان کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر فرمایا، تو مجھے قتل کرے گا؟ واللہ تو جھوٹا ہے۔ مروان یہ سن کر دب گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر نے اپنے عزیز و اقارب کو جمع کیا اور اپنے مکان میں روپوش ہو گئے۔ ولید بار بار اپنے آدمیوں کو بھیجنے لگا اور آخر کار اپنے غلاموں کو عبداللہ ابن زبیر کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ غلاموں نے چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا اور عبداللہ ابن زبیر کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ عبداللہ ابن زبیر نے مجبور ہو کر اپنے بھائی جعفر کے ذریعے ولید کو پیغام بھیجا کہ تمہارے غلاموں نے میری بے عزتی کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کیا، میں کل تمہارے پاس آؤں گا، تم اپنے غلاموں کو واپس بلا لو۔ ولید نے اپنے غلاموں کو واپس بلایا اور عبداللہ ابن زبیر صرف اپنے بھائی کو لے کر رات کے وقت مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ولید کو جب صبح خبر ہوئی تو فوراً اپنے آدمیوں کو تعاقب کے لیے بھیج دیا، لیکن عبداللہ ابن زبیر نہ ملے تو مجبوراً واپس آ گئے۔ سارے دن یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کرتے رہے۔ ولید بار بار آپ کو بلوا رہا تھا لیکن آپ نہیں گئے۔ آخر میں یہ پیغام بھیجا کہ رات کا وقت ہے، اس وقت تم صبر کرو، صبح ہونے دو، پھر دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی رات ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو لے کر عبداللہ ابن زبیر کی روانگی کی دوسری ہی رات میں مدینہ سے مکہ کی طرف نکل پڑے۔ جب یزید کو یہ سب پتہ چلا تو اس نے ولید بن عتبہ کو مدینہ کی حکومت سے معزول کر کے عمرو بن سعید الاشدق کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ عمرو بن سعید مدینہ آیا تو عبداللہ ابن زبیر کے حامیوں کو گرفتار کروا کر 40، 50، 60 کوڑے لگوائے۔ اس کے بعد عمرو بن سعید نے 700 یا اس سے بھی زیادہ افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا تاکہ وہ مکہ معظمہ پر فوج کشی کریں۔ مروان نے لعنت ملامت کی کہ مکہ معظمہ پر فوج کشی سے باز آئے، اور ابو شریح خزائی نے عمرو بن سعید کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف ایک بار مکہ مکرمہ میں جنگ کرنے کی اجازت ملی تھی،
اس کے بعد اس کی حرمت ویسی ہی ہو گئی جیسے پہلی تھی۔ لیکن اس حدیث کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور لشکر روانہ کیا۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر نے بھی اپنا لشکر عبداللہ ابن صفوان کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، بالآخر عبداللہ ابن صفوان کی جیت ہوئی۔ پیارے دوستو، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ آ رہے تھے تو راستے میں عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ آپ ہرگز کوفہ کا ارادہ نہ کیجیے گا، کیونکہ انہی لوگوں نے آپ کے والد کو شہید کیا اور آپ کے بھائی کی بے عزتی کی تھی۔ یہ لوگ بڑے بدعہد اور معاہدہ شکن ہیں۔ آپ مکہ ہی میں قیام کیجیے گا، بیت اللہ سے باہر بھول کر بھی قدم مت رکھیے گا۔ وہاں کوفے میں سلیمان بن زرد کے گھر میں شیعان علی کا ایک اجتماع ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کی مدد کی تھی۔ انہوں نے چند لوگوں کی طرف سے، جن میں حضرت سلیمان، مسیب بن محمد رفاع اور حبیب بن مظاہر وغیرہ شامل تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جس میں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم لوگوں نے نعمان گورنر کوفہ کے ہاتھ پر یزید کی بیعت نہیں کی ہے، نہ تو جمعہ میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور نہ عید میں۔ اگر آپ آ جائیں گے تو ہم اس کو یہاں سے نکال دیں گے۔ پھر 2 راتوں کے بعد تقریباً 150 آدمیوں کی جانب سے اسی مضمون کا خط لکھا گیا۔ متواتر خطوط آنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات بالکل تبدیل ہو گئے اور کوفیوں کو جواب لکھا کہ جو تم لوگوں نے لکھا ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں۔ فی الحال میں اپنے چچا زاد بھائی اور معتمد ترین اہل بیت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ یہ تمہارے رنگ ڈھنگ دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے۔ اگر تمہارے رؤسائے ملت جیسا کہ اس سے پہلے لکھا ہے اس پر اتفاق کیا اور اس پر جمع ہو گئے تو میں عنقریب آ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل خط لے کر روانہ ہوئے، مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، اہل مدینہ سے رخصت ہوئے اور قیس سے 2 رہبروں کو اجرت پر لیا۔ راستے میں پیاس کی شدت سے پانی کا راستہ بتا کر دونوں رہبر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور مسلم بن عقیل نے تکلیف و مصائب اٹھا کر پانی کے چشمے پر پہنچ کر پانی پیا۔ مسلم بن عقیل نے اس کو ایک برا شگون سمجھتے ہوئے اپنے بھائی حضرت حسین کو خط لکھ کر پورا ماجرا بتانے کے بعد درخواست کی کہ آپ میری جگہ کسی اور کو کوفہ بھیج دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب تحریر کیا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے بزدلی سے یہ لکھا ہے، تمہیں کوفہ جانا ہوگا۔ مسلم بن عقیل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 1 ذی الحجہ 60 ہجری کو کوفہ میں داخل ہوئے۔ اس بات کی خبر کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہوئی، لیکن اس نے نرم طبیعت کی وجہ سے ان پر سختی نہیں کی، مگر لوگوں میں ایک خطبہ دیا اور یہ دھمکی دی کہ اگر تم بغاوت کرو گے تو میں تم لوگوں کو اس وقت تک مارتا رہوں گا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ ہوگا۔ ادھر یزید کے چمچوں نے اسے ایک خط ارسال کر کے تمام احوال سے باخبر کیا اور یہ بھی لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو کسی طاقتور شخص کو گورنر بناؤ جو تمہارے دشمنوں کو زیر کر سکے۔ تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا نیا گورنر منتخب کیا اور یہ کہا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالو یا شہر بدر کر دو۔ اس زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے سرداروں کے پاس ایک خط روانہ کیا تھا جس میں ان لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دی تھی۔ چونکہ ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، ان سرداروں نے اس کے ڈر سے اس خط کو چھپا لیا، لیکن منذر بن جارو نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ ابن زیاد کی مکاری نہ ہو، خط کو ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے خط لانے والے کو قتل کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ خطبے میں لوگوں سے کہا کہ یزید نے مجھے کوفے کا بھی گورنر بنایا ہے، اس لیے میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا نائب بنا کر کوفے جا رہا ہوں۔ تم لوگوں میں سے اگر کسی نے سرکشی کی تو میں اس کو اس کے عزیز و اقارب، دوست و احباب سمیت سب کو قتل کر دوں گا۔ خطبے سے فارغ ہو کر مسلم بن معر الباہلی اور شریک بن الاور حارثی اور اپنے خاندان والوں کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو۔ راستے میں شریک علیحدہ ہو گیا اور ابن زیاد اکیلا کوفے میں داخل ہوا۔ جن لوگوں کے پاس سے گزرتا تھا وہ لوگ حضرت حسین سمجھ کر اٹھ کھڑے ہو جاتے اور جوش و مسرت سے مرحباً بک یا ابن رسول اللہ کہتے، لیکن ابن زیاد کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے نعمان بن بشیر تک پہنچ گیا، اس حال میں کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک مجمع خوشی کے نعرے بلند کر رہا تھا۔
ایک شخص نے اسے پہچانا اور کہا کہ یہ تو ابن زیاد ہے، تو لوگ منتشر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو ابن زیاد نے ایک خطبہ دیا اور سخت احکامات جاری کر دیے۔ ادھر مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر مقیم ہو گئے اور لوگوں سے ملتے جلتے رہے۔ مسلم بن عقیل جب کوفیوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دکھاتے تو وہ دہاڑے مار مار کر روتے۔ ابن زیاد کو اس کے ایک جاسوس سے خبر ملی کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں مقیم ہے، تو ابن زیاد نے ہانی کو قید کر لیا، لیکن ہانی نے اپنا مہمان حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو سخت تکلیفیں دیں۔ یہ بات مسلم بن عقیل کو پتہ چلی تو اس نے اپنے ساتھیوں میں یا منصورہ امتی کا نعرہ لگوا دیا۔ چونکہ اس وقت تک 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، جن میں سے 4,000 موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ مسلم بن عقیل نے عزیز بن عزیز کندی کو کندہ پر مقرر فرما کر آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور مسلم بن اوسجہ اسدی کو قبیلہ مزہج، اسد بن شمامہ کو تمیم و ہمدان پر، عباس بن جاد جدلی کو مدینے پر متعین کر کے قصر عمارت کا رخ کیا اور ابن زیاد کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد نے دروازے بند کروا لیے۔ قصر عمارت کا سارا صحن اور مسجد بازاری آدمیوں سے بھرے ہوئے تھے، تل رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ ایک ہنگامہ برپا تھا، لوگ ابن زیاد اور اس کے باپ کو کھلم کھلا گالیاں دے رہے تھے۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں 30 آدمی پولیس کے اور 20 آدمی اور موجود تھے، جن میں چند کوفہ کے شرفاء، اس کے خادم اور خاندان کے لوگ تھے۔ شام تک یہی کیفیت رہی۔ اس وقت ابن زیاد نے لوگوں کو منتشر کرنے کی ایک تدبیر نکالی۔ اس نے کثیر بن شہاب حارثی کو قبیلہ مزہج کی طرف اور محمد بن الاشس کو کندہ اور حضرموت کی جانب بھیجا، اور قینقاع بن شور الدولی، شیس بن ربی تمیمی، حجاز البحر اجلی اور شمر بن جوشن سزابی کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر عمارت کی کھڑکیوں پر اور بالا خانوں سے کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھا بجھا کر مسلم بن عقیل سے الگ ہونے کو کہو، اور اعلان کر دو کہ جو شخص اس وقت علیحدگی اختیار کر لے گا اس کو امان دی جائے گی، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ اہل کوفہ کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز پڑی اور انہوں نے اپنے رئیسوں اور سرداروں کو کہتے ہوئے دیکھا تو ایک ایک دو دو کر کے مسلم بن عقیل سے الگ ہوتے گئے۔ آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ مرد و عورت سب کے سب گھروں سے نکل پڑے اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو بلا کر لے گئے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کے پاس مسجد میں صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ اس وقت مسلم بن عقیل مسجد سے نکل کر کندہ کے دروازوں کی طرف روانہ ہوئے، اور کندہ کے دروازے پر پہنچتے پہنچتے یہ 30 لوگ بھی ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کل تک جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط پہ خطوط لکھ رہے تھے اور بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، آج بیعت توڑ کر اس کے بھائی مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، کس دلیری اور جواں مردی سے شہید ہوئے، سب کچھ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔